بھائیوں اور بہنوں، اپنے دیش میں مسلم قوم میں ماڈرن ایجوکیٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے، اپنی قوم میں ریلیجس لیڈرشپ بہت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے آج کی تاریخ میں میرا خیال ہے، آپ لوگ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، مسلم معاملوں کو ماڈرن کانٹیکسٹ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت میں انٹرپریٹ کر کے اور اس کی مسلم قوم کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت ملنے والے رائٹس اینڈ لبرٹیز، فیسلٹیز اینڈ گارنٹیز کی بات بولنے والے کم مسلم لیڈرز ہیں۔ آپ دیکھیے گا، مسلم معاملوں میں وکالت کرنے والے کورٹس میں، ہائی کورٹ ہوا ہے، سپریم کورٹ ہوا، زیادہ تر نان مسلم لوگ ہی ہیں، بیکاز آپ کی قوم میں مسلم لیڈرشپ کی، ماڈرن ایجوکیٹڈ مسلم لیڈرشپ کی کمی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ دیش میں قانون کا برچسپ بنائے رکھنے کے لیے، رول آف لاء کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بنائے رکھنے کے لیے، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے، پاور اسٹرکچر میں بھاگیداری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قوم میں بھی اچھے ماڈرن ایجوکیٹڈ لیڈر پیدا ہوں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ تین پروفیشن والے، بلکہ ڈاکٹرز، میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹرز کے اندر جو انسانوں کا علاج جس سمپتھی کے ساتھ وہ کرتے ہیں، پروفیشن تو ہے ہی، پیسہ کماتے ہیں، لیکن جس سمپتھی کے ساتھ وہ کرتے ہیں، وہ ایک انجینئر اس سمپتھی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ گاڑی نہ بناتا ہو، مکان نہ بناتا ہو، کہ اس سمپتھی کی ضرورت اس کو کم ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے میں نے محسوس کیا کہ اس کے لیے لوگوں کا لیڈر بننا بڑا آسان ہے۔ ایک تو وہ ماڈرن ایجوکیٹڈ ہے، دوسرا ہے کہ اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تو دکھی جاتے ہیں، سکھی ہو کر جنرلی لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے مسلم قوم میں ڈاکٹرز کو آپ لوگ انکریج کریں کہ وہ دیش کی پالیٹکس میں آئیں۔ اسی طرح سے ٹیچرز، ان کا تو پیشہ ہی ہے بولنا، بول کر کے لڑکوں کو، لڑکیوں کو ایکسپلین کرنا، کنونس کرنا۔ وکیل تھرڈ نمبر پہ، وکیل، ان کا تو پیشہ ہی ہے جج کو اپنے فیور میں کنونس کرنا۔ تو ان تینوں پروفیشنز کے لوگوں کو آپ لوگ، اور بھی ہو سکتے ہیں لوگ، لیکن میری نظر میں یہ تین ماڈرن ایجوکیٹڈ پروفیشن کے مسلم بھائیوں بہنوں کو آپ لوگ انکریج کریے کہ وہ لوگ دیش کی پالیٹکس میں آئیں اور عزت کمائیں، پاور اسٹرکچر کا پارٹ بنیں اور دیش میں قانون کی بالادستی بنائے رکھنے کے لیے یہ قربانی دیں۔ یس، مسلم قوم بھی ان کو عزت دے گی، ان کو اور ان کے ساتھ جڑے گی، لوگ آئیں گے تبھی تو۔ بہت سارے لوگ اس سے پہلے رہے ہیں، جو لائر رہے ہیں، ڈاکٹر رہے ہیں اور ٹیچر رہے ہیں دیش کی پالیٹکس میں، تو ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اور آزادی کے سمے تو زیادہ تر لوگ وکیل ہی تھے جو دیش کی پالیٹکس میں تھے، ٹیچرز بھی تھے، جیسے سروپلی رادھا کرشنن ٹیچر تھے، جواہر لال نہرو لائر تھے، مہاتما گاندھی لائر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لائرز، ٹیچرز اینڈ ڈاکٹرز، ان تینوں کو آپ لوگ اپنے علاقوں سے انوائٹ کریے، انکریج کریے، ان کا ساتھ دیجیے اور ان لوگوں کو پالیٹکس کے میدان میں اتاریے تاکہ وہ دیش کی اور قوم اور ملت کی خدمت کر سکیں۔ آپ لوگ سوچئے گا، یہ میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے مسلم قوم کے لڑکے لڑکیاں جب میدان میں آئیں گے، پولیٹیکل فیلڈ میں آئیں گے، تو قوم کا اور ملک کا فیوچر اور اچھا ہوگا۔